دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں بہت سے پرندے رہتے تھے۔ سب ہی بہت محنتی اور مل جل کر ایک درخت پر رہتے تھے، مگر ان میں ایک طوطا بہت ہی کامزور تھا۔ اسے خوراک کے لیے ادھر ادھر پھرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ ارے کیا کروں کہ مجھے خوراک کے لیے ادھر ادھر نہ بھٹکنا پڑے اور بنا کچھ کیے مجھے خوراک مل جائے۔ سوچو سونو۔ جب خوراک کی تلاش کرنے کے لیے سارے پرندے اکٹھے ہوئے تو سب پرندوں نے کہا، ارے سونو بھائی، چلو خوراک کی تلاش میں چلتے ہیں۔ جب ہی سونو طوطا زور زور سے چلانے لگا، آہ آہ آہ، میری آنکھیں، مجھے کچھ دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ کیا میں اندھا ہو گیا ہوں؟ آہ آہ۔ ارے سونو، تمہیں کیا ہوا اور کیوں اتنے زور سے چلا رہے ہو؟ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، سونی طوطے نے کہا۔ مگر اچانک تمہیں کیسے دکھنا بند ہو گیا؟ کیا تمہاری آنکھوں میں چوٹ لگی ہے؟ آہ نہیں، مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی، مگر مجھے دکھائی دینا بند ہو گیا ہے۔ ارے میری آنکھیں، ارے اب میں خوراک کی تلاش میں کیسے جاؤں گا؟ پریشان نہ ہو سونو، تمہیں کھانے کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے لیے کھانا لے کر آئیں گے۔ نہیں، مجھے بھی تمہاری طرح محنت کر کے کھانا ہے، مفت میں نہیں، میں مفت میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ سونو طوطے نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم یہیں رہو اور میرے انڈوں کی حفاظت کرو اور انہیں اس سانپ سے بچاؤ جو اس درخت کی جڑ میں رہتا ہے، چڑیا نے کہا۔ کوا بولا، سونو تمہارے انڈوں کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اسے تو کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا۔ کوے کی بات سن کر شارک بولی، ہاں سونو ہمارے انڈوں کی حفاظت نہیں کر سکے گا اور سانپ سے کیسے بچائے گا؟ یہ سن کر چڑیا بولی، صرف ہمیں پتا ہے کہ سونو کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، سانپ کو نہیں پتا۔ سانپ جب اسے یہاں بیٹھے ہوئے دیکھے گا تو وہ یہاں نہیں آئے گا۔ اگر تم لوگ مجھے گھونسلے کی رکھوالی کا کام سونپتے ہو تو میں ایک کام کروں گا جس سے مجھے لگے گا کہ میں نے محنت کی ہے، سونو طوطے نے کہا۔ اس طرح سارے پرندے خوراک کی تلاش میں چلے جاتے ہیں اور ظالم سانپ درخت کی جڑ میں چھپ کر یہ سب سن رہا تھا۔ مزہ آ جائے گا، سانپ نے سوچا۔ اندھا طوطا انڈوں کی کیا رکھوالی کرے گا؟ میں آہستہ آہستہ سرکتے ہوئے سب انڈوں کو کھا جاؤں گا اور اسے پتا بھی نہیں چلے گا۔ ہا 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 ہا۔ سانپ آہستہ آہستہ سرکتا ہوا وہاں پہنچ گیا جہاں سارے پرندوں کے گھونسلے تھے۔ جیسے ہی ظالم سانپ گھونسلے کے قریب آیا تو سونو طوطا بولا، خبردار، اگر آگے بڑھا تو میری چونچ کے وار سے بچ نہیں سکے گا، تجھے دھموا کر دوں گا۔ یہ کہہ کر سونو طوطے نے سانپ پر وار شروع کر دیے۔ ارے اس طوطے کو تو دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا، ارے ناٹک باز طوطے اندھا ہونے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ شام کو جب سارے پرندے خوراک کی تلاش کر کے واپس آئے، سونو کھانا کھاتا ہے اور سارے پرندے اکٹھے ہو کر طوطے سے کہتے ہیں، چل سن، ارے تجھے برگر کے درخت پر رہنے والے طبیب کے پاس لے جاتے ہیں۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے اللہ کی مرضی، مجھے طبیب کے پاس نہیں جانا ہے۔ نہیں، سونو طوطا، کیا پتا اس طبیب کی دوائی سے تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، چڑیا بولی۔ ہاں سونو چلو، سارے پرندے اصرار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سارے پرندے سونو کو لے کر طبیب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ طبیب جی، دیکھیے تو سونو کی آنکھوں کو کیا ہے، اس کو دکھنا بند ہو گیا ہے۔ میرے پاس ایک پیڑ کی جڑ ہے جس کے رس کی بوند آنکھوں میں ڈالیں تو اندھے کو دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے اور جو دیکھ رہا ہے وہ بس اندھا ہو جائے گا۔ اگر یہ بوندیں میری آنکھوں میں ڈال دیں تو میں سچ میں اندھا ہو جاؤں گا، سونو طوطے نے سوچا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ طبیب جی نے سونو کی آنکھوں میں پیڑ کی جڑ کی بوندیں ڈالتے ہیں۔ میری آنکھوں میں بہت جلن ہو رہی ہے اور مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ ارے ہو ہی نہیں سکتا، اس سے تو اندھے کو بھی دکھائی دینے لگتا ہے، اسے گھر لے جاؤ اور ایک دن آرام کرنے دو، ٹھیک ہو جائے گا۔ سونو تم آج بھی آرام کرو اور تم انڈوں کی دیکھ بھال کرنا اور ہم تمہارے لیے کھانا لے کر آئیں گے، چڑیا بولی۔ ٹاں، ارے میرا ناٹک مجھ پر ہی بھاری پڑ گیا، میں سچ مچ میں اندھا ہو گیا ہوں۔ سانپ یہ ساری باتیں سن کر آہستہ آہستہ درخت پر سرکتا ہوا انڈوں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ہا، ارے ناٹک باز سونو، تو سچ مچ میں اندھا ہو گیا ہے،
اب مجھے بچا کے دکھا۔ ہا 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 ہا، یہ کہہ کر سانپ سارے انڈے نگل جاتا ہے اور درخت کی جڑ میں چھپ جاتا ہے۔ شام کو جب سارے پرندے واپس آتے ہیں تو اپنے خالی گھونسلوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ ارے سونو، ہمارے انڈے کہاں ہیں؟ او سونو، اب کیوں کچھ نہیں بول رہے؟ مجھے معاف کر دو، سونو نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے محنت نہ کرنا پڑے اس لیے اندھے ہونے کا ناٹک کیا تھا اور سچ مچ میں اندھا ہو گیا۔ ظالم سانپ سبھی کے بچوں اور انڈوں کو کھا گیا ہے۔ بات تو سنو اس کی، کیا تمہیں معاف کرنے سے ہمارے انڈے واپس آ جائیں گے؟ تمہارا ناٹک ہمیں کتنا مہنگا پڑا ہے، تمہیں اس کا احساس ہے؟ نہیں سونو، تمہیں اس کی معافی نہیں ملے گی بلکہ تمہیں اس کی سزا ملے گی، سزا۔ سارے پرندے نے مل کر سونو پر چونچ سے وار کرتے ہیں اور وہ گھائل ہو کر درخت سے نیچے گر جاتا ہے اور تڑپتا رہتا ہے۔ اور رات کو اس کا بھائی مونو آتا ہے۔ ارے سونو، تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ کس نے تجھے مارا؟ کچھ نہیں مونو، میری اس حالت کی ذمہ داری میری السی ہے اور کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ساری بات مونو کو بتا دی۔ سونو تم نے بالکل ٹھیک نہیں کیا، تمہیں ان سارے پرندوں سے معافی مانگنی پڑے گی۔ مونو نے غصے سے کہا، چل پہلے تجھے طبیب جی کے پاس لے چلوں، پھر ساری باتیں کریں گے۔ مونو سونو کو طبیب جی کے پاس لے گیا۔ طبیب نے اس کی آنکھوں میں چند قطرے ڈال لے۔ سونو خوشی سے بولا، مونو مجھے دکھنے لگا ہے۔ طبیب جی آپ کا بہت بہت شکریہ، مونو نے کہا۔ بہت اچھا بیٹے، لیکن آئندہ ایسا کبھی بھی ناٹک مت کرنا، اب سدھر جا۔ سونو اور مونو دونوں سب پرندوں کے پاس جاتے ہیں۔ دوستو، سونو کو معاف کر دو، اس کی غلطی کی سزا اسے مل گئی ہے، اب وہ کبھی ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ سبھی پرندوں نے سونو پر رحم کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ پھر سب پرندے مل کر خوراک کی تلاش میں نکل پڑے اور اس کے بعد سونو نے کبھی بھی السی نہیں دکھائی۔ Thanks for watching.